السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی فرینکفورٹ۔ جیسا کہ سامعین آپ جانتے ہیں، ہم نے جرمن ڈرائیونگ تھیوری کورس جو ہے اس میں ٹیسٹ ویڈیوز جو ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 18 ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، اور آج انشاءاللہ ویڈیو نمبر 19 جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی جو میں نے 2 ویڈیو لاسٹ جو شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ، یہ میں نے ایک ایسا ٹاپک نکالا ہے، یعنی کہ یہ ایسے کچھ کویسچنز ہیں 100 کویسچن جو کہ موسٹ ڈیفیکلٹ کویسچنز ہیں، تو میں نے آپ کے ساتھ 2 ویڈیو کی شکل میں 50 سوال شیئر کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہے اس لحاظ سے جو ہے، یعنی یہ 100 کویسچن جو ہیں، تو اس کے لحاظ سے جو ہے میں تیسری ویڈیو شیئر کروں گا، لیکن بیسیکلی یہ ٹیسٹ ویڈیو کی ویڈیو نمبر 19 ہوگی۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں 51 کویسچن سے، اور یہاں پہ پھر میں دوبارہ آپ سے ایک چیز شیئر بھی کرتا ہوں، جو ہمیشہ میں یہ جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے تھیوری کو ایک دفعہ پڑھا ہے تو آپ اگر میری ان ٹیسٹ ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنا ٹیسٹ ضرور کلیئر کریں گے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں 51 کویسچن سے، بلکہ 51 کویسچنز ہو چکا ہے، اب ہم 52 کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، سوال آیا جی، وٹ از دا منیمم ڈسٹینس اے وہیکل مسٹ لیو کلیئر ان فرنٹ آف ٹریفک لائٹ اف دا ٹریفک لائٹ وڈ بی کنسیلڈ بائی دا وہیکل۔ کنسیلڈ کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، یعنی ہم نے کتنا منیمم ڈسٹینس چھوڑنا ہوتا ہے اگر ہم کسی ٹریفک لائٹ کے سامنے جو ہے نا ہمیں رکنا پڑے یا آپ نے کہیں پارکنگ کرنی ہے، تو ٹریفک لائٹس ہوں یا ٹریفک کے سائن سٹاپ اینڈ گیو وے اور ڈائیگنل کراس جیسے، تو ان سے آپ نے 10 میٹر پیچھے جو ہے نا وہ پارکنگ کرنی ہے، 10 میٹر چھوڑ کے، کیونکہ ادروائز یہ سائن پھر نظر نہیں آئیں گے پیچھے والوں کو۔ ان واٹ انسٹینسز مے یو ناٹ انٹر اے جنکشن ایون دو یو ہیو رائٹ آف وے، یعنی کون سے ایسے حالات یا کون سا ایسا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ جنکشن میں انٹر نہیں ہو سکتے، یعنی چوک میں، چاہے آپ کا رائٹ آف وے ہے۔ تو وہ کہتا ہے if I would impede a vehicle with flashing blue light and siren۔ impede کا مطلب ہے اگر میں رکاوٹ بن رہا ہوں ایک ایسی وہیکل کے لیے جس کے اوپر flashing blue lights ہیں اور سائرن بھی ہے۔ if I would have to wait in the junction because the traffic in my direction is backing up، یعنی اگر آپ فرض کریں چوک میں پہنچے ہیں اور چوک میں آپ سے آگے جو گاڑی تھی وہ چوک میں تھوڑی سی آگے جا کے رک گئی ہے، اگر آپ اس کے پیچھے جا کے رکیں گے ڈیفینیٹلی آپ رائٹ لیفٹ والی ٹریفک کا راستہ بند کر دیں گے، اس لیے اگر ہمیں رکنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ہم پیچھے رہیں گے۔ if I want to turn left and would have to wait in the junction because of oncoming traffic، تو دیکھیں جی نارمل تو آپ نے جب لیفٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے جنکشن میں تو اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی آپ کو رکنا پڑتا ہے لیفٹ جانے کے لیے درمیان میں، تو ایسی صورت میں مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو آپ کا اشارہ کھلتا ہے تو پھر آپ ادھر رکتے ہیں درمیان میں، پھر اگلی ٹریفک کو دیکھتے ہیں، پھر لیفٹ مڑ جاتے ہیں، تو اس لیے تیسرا آپشن نہیں آتا۔ وٹ از الاؤڈ آن پرائرٹی روڈ آؤٹ سائڈ بلڈ اپ ایریا، تو شہر سے باہر پرائرٹی روڈ کے اوپر آپ کو کیا الاؤ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے پارکنگ آن دا روڈ وے۔ دیکھیں جی آن دا روڈ وے ہوتا ہے یعنی روڈ کے اوپر، آن دی ٹیبل جیسے ہم کہتے ہیں جی ٹیبل کے اوپر یہ چیز پڑی ہے، تو ہم روڈ وے پہ پارکنگ نہیں کر سکتے۔ پارکنگ ہم ہارڈ شولڈر پہ کر سکتے ہیں اگر کہیں موجود ہو، ادروائز موسٹلی شہر سے باہر کم ہی پارکنگ ہوتی ہے، ہارڈ شولڈر پہ علیحدہ پارکنگ ایریا بنا ہوتا ہے۔ اسٹاپنگ آن دی رائٹ ایج آف دا روڈ وے، یعنی ایمرجنسی کی صورت میں آپ روڈ کے کنارے پہ ایج پہ اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ وٹ مسٹ یو آبزرو اف یو وش ٹو ڈرائیو اے وہیکل ود فرنٹ پیسنجر ایئر بیگ، آپ نے کیا آبزرو کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے اگر آپ کی خواہش ہو ایک ایسی گاڑی چلانے کی جس میں فرنٹ پیسنجر ایئر بیگ ہیں یعنی سامنے والی سیٹوں پہ، تو وہ کہتا ہے یو مسٹ انسٹال اے چائلڈ ریسٹرین آن دا فرنٹ پیسنجر سیٹ فیسنگ بیکورڈ۔ فیسنگ بیکورڈ کا مطلب ہوتا ہے جیسے گاڑی آگے جا رہی ہے تو بچے کی سیٹ آپ فرنٹ سیٹ پہ بیک سائڈ پہ یعنی کہ اپوزٹ منہ رکھ کے اس کا آپ رکھ دیں، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ چائلڈ ریسٹرین کا مطلب ہوتا ہے چائلڈ سیٹ جیسے۔ یو مے ناٹ انسٹال اے چائلڈ ریسٹرین آن دا فرنٹ پیسنجر سیٹ فیسنگ بیکورڈ، یہ یہاں پہ یہ آپشن آئے گا کہ جس طرف گاڑی جا رہی ہے، جس طرح نارمل ہم لوگ بیٹھتے ہیں سیٹ پہ، بچے کی سیٹ بھی فرنٹ سیٹ پہ اسی طرح آپ نے رکھنی ہے۔
پھر وہ کہتا ہے یو مے انسٹال اے چائلڈ ریسٹرین آن دا فرنٹ پیسنجر سیٹ فیسنگ فارورڈ. بیکورڈ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کی طرف، فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے کی طرف. بچے کی سیٹ کو ہمیشہ آگے کی طرف جیسے نارمل سیٹ ہوتی ہے اس طرح رکھیں. You want to pull a trailer, when do additional rear view mirror have to be attached on to your vehicle, motor vehicle. میں اکثر جب بھی پڑھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو تو اس سوال پہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس سوال میں تو آپ کو ویسے ہی جواب اس کا سوال میں مل جاتا ہے کہ آپ ٹریلر کو پل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈیشنل ریئر ویو مرر ہوتا ہے. اضافی شیشے آپ کو لگانے کی کب ضرورت ہے؟ تو بھائی اضافی شیشہ تبھی لگایا جاتا ہے جب آپ کو پیچھے کا منظر نظر نہیں آتا. تو اس کا جواب سیدھا سیدھا آئے گا if it is not possible to observe or relevant road traffic situation. اگر آپ کو پیچھے کی ریلیونٹ ٹریفک سچویشن نظر نہیں آ رہی، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے وداؤٹ ایڈیشنل ریئر ویو مرر، یعنی کہ اضافی شیشے لگائے بغیر آپ کو پیچھے نظر نہیں آئے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اضافی شیشے لگانے پڑیں گے. What is required when your vehicle is no longer covered by motor liability insurance. آپ کو کیا ریکوائر ہے یا کیا کرنا چاہیے اگر آپ کی گاڑی کی انشورنس نہیں رہی اب؟ تو وہ کہتا ہے the vehicle must be submitted to the registration center. ہم رجسٹریشن سینٹر والوں کو گاڑی تو نہیں نہ دے آتے جا کے. تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک تو آپ وہیکل میں نو لانگر بھی یوز ان روڈ ٹریفک، آپ گاڑی کو روڈ ٹریفک پہ استعمال نہ کریں، اور پھر اگر آپ نے مزید ابھی انشورنس نہیں کروانی، آپ کا مائنڈ ہے، تو پھر اس کا بہترین یہ ہے کہ آپ گاڑی کو ڈی رجسٹر کروا دیں رجسٹریشن سینٹر سے. اس کا یہ فائدہ ہوگا پھر آپ کو جو سالانہ ٹیکس پڑتا ہے وہ نہیں پڑے گا. تو ایک منٹ میں اس کی بیٹری لگا دوں. تو نیکسٹ کویسچن جو ہمارا آتا ہے اس میں ہمیں کیا پوچھ رہا ہے وہ نیکسٹ کویسچن میں وہ کہتا ہے جی وین ڈرائیونگ آن مین روڈ وچ وہیکل مسٹ یوز دا ہارڈ شولڈر ویئر پاسبل. ہمیشہ یاد رکھیں شہر سے باہر جو روڈ ہوتے ہیں، مین روڈ، کلیئر وے روڈ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اوپر ہارڈ شولڈر جو بنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سلو موونگ وہیکل کے لیے ہوتا ہے. اور سلو موونگ وہیکل میں آپ کے ایگریکلچر ٹریکٹر اور مشینری آ جاتی ہے اور موپس آ جاتی ہیں. اسمال انجن موٹر سائیکل جو ہیں وہ بھی تیز چلتے ہیں. یہ ویسے ان کا انجن چھوٹا ہوتا ہے، لائک جس طرح ہیوی بائکس ہوتے ہیں تو ان کی نسبت یہ اسمال انجن والے ہوتے ہیں، وہ ہیوی بائکس ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی تیز چلتے ہیں. You pass by this traffic sign combination at an outside temperature of +3. What should you do? یعنی نارمل جب +3 ٹمپریچر ہو تو آپ کو پتا ہے برف ہو بھی تو پگھل جاتی ہے، لیکن آپ نے یہ سائن دیکھا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی کچھ بھی نہ کریں، صرف اپنی سپیڈ ریڈیوس کر لیں. اس کے علاوہ اور آپ کو یہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Where is it forbidden to stop? کہاں پہ آپ کو سٹاپ کرنا فاربیڈن ہے، منع ہے؟ تو وہ کہتا ہے on merging and demerging line. مرجنگ ڈی مرجنگ لائن پہ اس لیے منع ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے والے کو کہ بھائی میں نے کہاں سے مرج کرنا ہے. بات ہوتا ہے نا مرجنگ ڈی مرجنگ ہوتا ہے، یہ لائن ختم ہو رہی ہے تو اس لائن میں چلے جائیں، یا موٹر وے کے اوپر مرجنگ لائن ہوتی ہے جہاں سے جوائن کرنا ہوتا ہے ہم نے، تو ایسی جگہوں پہ آپ کو سٹاپ کرنا منع ہے. ان فرنٹ آف انٹرس ٹو اینڈ ایگزٹ فرام پراپرٹی لاٹ. پراپرٹی لاٹ ہوتا ہے کسی گلی، کوئی گلی یا اس کے آگے گاڑی کھڑی کر دینا، لیکن سٹاپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں موجود ہیں. پارکنگ منع ہو سکتی ہے، سٹاپ یہاں پہ منع نہیں ہے. یہ جو سیکنڈ آپشن ہے. تھرڈ میں آتا ہے آن لائنز مارکڈ ود ڈائریکشن ایرو. آپ کو اکثر پتا ہے جب ڈائریکشن ایرو آپ کو دی جاتی ہے رائٹ لیفٹ یا سیدھا آپ نے جانا ہے تو وہ اکثر روڈ کے اوپر ہی وائٹ کلر کے تیر کے نشان ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ گاڑی کھڑی کرنا، سٹاپ کرنا منع ہے، کیونکہ پھر پیچھے والا جو کوئی نیا بندہ اگر اس شہر کا نہیں ہے تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے رائٹ جانے کے لیے کس لائن میں جانا ہے. تو آگے جناب سوال آتا ہے جی وائی مسٹ یو انشور دا بریک فلوئڈ از چینج ریگولرلی ان اکارڈنس ود دی وہیکل مینوفیکچر انسٹرکشنز. بریک فلوئڈ کا مطلب ہوتا ہے بریک آئل. وہ کہتا ہے آپ کیوں انشور کریں گے، پکا کریں گے کہ آپ بریک آئل کو جو ہے وہ گاڑی بنانے والی کمپنی جو مینوفیکچررز ہوتی ہیں ان کی انسٹرکشن کے مطابق کیوں آپ چینج کرتے ہیں، کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہتا ہے ٹو انشور دیٹ دا بریکنگ سسٹم ریمین فنکشن ایون انڈر ہائی لوڈ، تاکہ زیادہ ہائی لوڈ میں بھی ہمارا بریکنگ سسٹم فنکشن کرتا رہے. ٹو انشور دیٹ دا پروپریشن آف واٹر ان دا بریک فلوئڈ ڈز ناٹ ایکسیڈ دی پرمنٹ لیول. آپ کو پتا ہے بریک آئل میں پانی کی جو ہے نا نمی وہ بھی جاتی رہتی ہے، اور پھر ہم اس لیے بھی چینج کرتے ہیں تاکہ بریک آئل میں پانی کی جو
اس کے اندر جو مقدار ہے وہ پرمنٹ لیول سے زیادہ ایکسیڈ نہ کر جائے. ٹو پریونٹ ڈیمیج ٹو دی کمپوننٹ آف بریکنگ سسٹم، ہم اس لیے بھی بریک آئل جو ہے وہ ٹائم پہ چینج کرتے ہیں اور مینوفیکچررز کی ہدایت کے مطابق، تاکہ ہمارا بریکنگ سسٹم جو ہے اس کو کسی قسم کا ڈیمیج نہ ہو. ویئر از اسٹاپنگ پروہیبٹڈ، اسٹاپ کرنا کہاں پہ منع ہے. آن پیڈسٹرین کراسنگ اینڈ اپ ٹو 5 میٹر بفور پیڈسٹرین. آن کا مطلب ہوتا ہے اوپر، پیڈسٹرین کراسنگ کے اوپر اسٹاپ کرنا منع ہے اور 5 میٹر پیچھے اسٹاپ کرنا منع ہے. امیڈیٹلی بیہائنڈ پیڈسٹرین جہاں پہ بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیڈسٹرین والی جگہ کو کراس کرنے کے بعد اگلی جگہ، وہاں پہ آپ اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ پارکنگ کر سکتے ہیں. اور مین ہول اینڈ ادر روڈ کور، تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ کے اوپر کتنے مین ہولز یا روڈ کورز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں. What is the maximum height allowed above the roadway for a red light marking a load extend to the back؟ اگر آپ کا لوڈ بیک سائڈ کی طرف ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، تو پھر آپ نے میکسیمم کتنی ہائٹ میں آپ کو ریڈ لائٹ لگانی ہے. یعنی آپ نے میکسیمم جو ہائٹ ہے وہ 1.5 یعنی 1.5 میٹر ہے، اس سے زیادہ اونچی لائٹ نہیں لگانی، نہ اس سے نیچی لگانی ہے زیادہ. An inspection has been performed because of a technical modification made to your vehicle. یعنی ایک انسپیکشن جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی میں ہوئی ہے، چیک اپ آپ کی گاڑی کا ہوا ہے، ٹیکنیکل کو پرابلم تھی آپ کی گاڑی میں، تو وہ کہتا ہے what are you obliged to do. اب وہ آپ کا ہو گیا چیک اپ گاڑی کا، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے I have to forward the inspection report confirmation to the vehicle manufacturer. دیکھیں جی، ہمیں گاڑی بنانے والی کمپنی جو ہے اس کو کیوں ہم نے رپورٹ سینڈ کرنی ہے. اگر میری گاڑی 5 سال یا 10 سال پرانی ہے تو اب کمپنی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہوتا ہے 1 سال جب نہیں آتی تو گارنٹی ہے، تو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھیجتے ہیں. یہاں پہ آئے گا I have to carry the inspection report or confirmation in my vehicle and have the registration certificate part 1 corrected if necessary. ہمیشہ آپ نے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پارٹ 1 کے اندر یہ تمام چیزیں رکھنی ہوتی ہیں یا اس کے اندر لکھنی ہوتی ہیں. تو پارٹ 2 جو نیچے کہہ رہا ہے یہ آپ کا گھر پہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. What are the advantages of an anti-slip device ASR؟ ASR جو ہوتا ہے، اکثر اسٹوڈنٹ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی لائک اے بریکنگ سسٹم ہے، تو یہ اکثر بعض ٹک کر دیتے ہیں نو لاکنگ آف ویل وین بریکنگ. تو یہ دیکھیں جی، یہ بریک سسٹم نہیں ہے. بریکنگ سسٹم تو ABS ہوتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ویل آپ کا لاک نہیں ہوتا. ASR کا وہ بتا بھی رہا ہے کہ اینٹی سلپ ڈیوائس ہے. تو اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، تو اس کا سب سے پہلے تو یہ آئے گا کہ نو ویل اسپن وین سیٹنگ آف. جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کا ویل سلپ نہیں کرتا. تو وہ کہتا ہے ریڈیوس ڈینجر آف سلائڈنگ سائڈ وے وین سیٹنگ آف آن اے سلپری روڈ. سلپری روڈ کے اوپر آپ کی گاڑی جو ہے نا، اس کا جو خطرہ ہوتا ہے نا ادھر ادھر سلائڈ یا اسکڈ کرنے کا، وہ بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے. You want to transport your holiday luggage on the roof of your fully occupied car. What must you observe؟ یعنی آپ ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہالیڈے لگیج جو ہیں، یعنی چھٹیوں کا سامان اپنی گاڑی کے چھت پہ، تو جو کہ فلی آکوپائڈ ہے. What must you observe؟ آپ نے کیا آبزرو کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے the roof load specification contained in the registration certificate part 1. ایک تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو پارٹ 1 ہے گاڑی کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پارٹ 1، اس کے اندر جو ہے وہ روف لوڈ کا لکھا ہوگا، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ گاڑی کے چھت کا جو وزن ہے کہ کتنا وہ اٹھا سکتی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتا. ایک تو وہ ہوگا جی وہیکل مینوفیکچر روف لوڈ اسپیسیفکیشن ان دا آپریٹنگ مینول. ایک آپریٹنگ مینول آپ کو پیپر ملتا ہے، اس کے اندر یہ تمام انفارمیشن ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے لوڈ جب آپ چھت پہ رکھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ٹوٹل اپنا گراس جو ویٹ ریٹنگ ہے وہ کیا ہے. ڈپینڈنگ آن دی موٹر وہیکل ہاؤ کین یو ٹیل اف دا مین بیم از سوئچ آن. یعنی گاڑی چلاتے ہوئے آپ کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ آپ کی فل لائٹ آن ہے. تو سب سے پہلے تو بھائی جو جہاں سے لائٹ آن ہوتی ہے وہ پوزیشن جو ہے وہاں سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے فل لائٹ آن ہے یا مدھم. اس کے بعد سکرین کے اوپر بلیو انڈیکیٹر جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے، اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہاؤ کین یو کور مور کلومیٹر آن لیس فیول. تھوڑے پیٹرول میں آپ زیادہ یعنی کہ کلومیٹر کیسے کور کر سکتے ہیں، لیس فیول میں زیادہ مور کلومیٹر کور کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ایکسیلریٹ ان سچ اے وے دیٹ دا ہائیسٹ پاسبل گیئر از کوئکلی ریچ. ریس اسی طریقے سے دیں کہ بھائی ساتھ ساتھ آپ کا گیئر جو ہے نا وہ بھی کوئکلی اوپر جائے. یہ نہیں کہ ریس دیتے جائیں گیئر دوسرا تیسرا ہی ہو، گیئر بھی ساتھ ساتھ پھر لگاتے جائیں. بائی پوشنگ آل گیئر ٹو دا ہائیسٹ پاسبل ریولیوشن.
تو وہ کہتا ہے کہ تمام گیئر جو ہے نا وہ آپ لگا دیں ہائر ریولیوشن. تو دیکھیں جی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں 30 کے زون میں یا 50 میں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سارے گیئر لگا دیں گے. یہاں پہ آئے گا تھنک اہیڈ، یعنی آگے دیکھ کے آگے سوچ کے گاڑی چلائیں تاکہ آپ اوائڈ کر سکیں ان نیسیسری ایکسیلیشن اینڈ بریکنگ. جو بندہ آگے دیکھ کے گاڑی چلاتا ہے پورے دھیان سے، اسے نہ زیادہ ریس دینی پڑتی ہے نہ زیادہ بریکنگ لگانی پڑتی ہیں. What does a front wheel drive car tend to do if you accelerate too much on bend؟ ہمیشہ یاد رکھیں یہ دو سوال آتے ہیں. ایک آتا ہے rear wheel drive car to tend، ایک آتا ہے front wheel drive car to tend. جس گاڑی کے اگلے پہیوں میں طاقت ہوتی ہے اگر اس کو آپ زیادہ ریس دیتے ہیں موڑ پہ تو کیا ہوگا، تو بھائی گاڑی اسی سائڈ سے گھوم جائے گی، ٹرن کرے گی، پھر جائے گی جن پہیوں میں طاقت ہوگی. تو یہاں پہ فرنٹ ہے، فرنٹ وہیل والی ہے تو فرنٹ اینڈ ٹینڈ ٹو ٹرن آؤٹ ٹو دا سائڈ، اسی سائڈ سے گاڑی ٹرن کر کے گھوم کے سائڈ پہ چلی جائے گی. Why must you also drive with dip headlight during the day when visibility is impaired by fog, rain or falling snow؟ دیکھیں جی وہ کہتا ہے کہ ہم کیوں ڈپ ہیڈ لائٹ کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں دن کے ٹائم بھی جب ویزیبلٹی خراب ہوتی ہے، یعنی دھند کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، برف کی وجہ سے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیسیکلی ہم نے کوئی ٹریفک سائنس کو نہیں دیکھنا ہوتا دور سے، اس لیے ہم کرتے ہیں. نہ ہی ہم نے یہ ہوتا ہے کہ سو دیٹ یو کین ڈرائیو ہائی اسپیڈ. ایسی صورتحال میں تو آپ ویسے بھی تیز نہیں گاڑی چلا سکتے یا آپ کو چلانی بھی نہیں چاہیے. یہاں پہ آئے گا سو دیٹ یو ول بی مور ایزیلی سین بائی ادر روڈ یوزر. سین بائی یعنی دوسرے آپ کو آسانی سے دیکھ سکیں. یعنی ہم اگر لائٹ آن کرتے ہیں، یہاں جرمنی میں اکثر دن کے ٹائم بھی لوگوں نے لائٹیں سب نے آن کی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے کہ پھر اگلا آپ کو آسانی سے دیکھ پاتا ہے. آپ اپنی پوزیشن سیف رکھتے ہیں اس لحاظ سے. تو میں دیکھتا ہوں سوال کتنے ہو چکے ہیں. تو سوال 70 ہو چکے ہیں. چلیں جی 5 سوال مزید ہم کرتے ہیں. Whilst driving your vehicle pulls to the right، گاڑی چلاتے ہوئے آپ کی گاڑی رائٹ جا رہی ہے تو وہ کہتا ہے what can be the reason for this، کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ کا جو ہے اسٹیئرنگ ایکسل وہ بینٹ ہو سکتا ہے، جو اسٹیئرنگ کا ایک ایکسل ہوتا ہے اس میں خرابی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کی ویل الائنمنٹ جو ہے وہ ناٹ ان آرڈر ہے. لوز اسٹیئرنگ شاک ابزرور، یعنی جو آپ کے اسٹیئرنگ شاک ابزرور نیچے جو اسپرنگ ہوتے ہیں نا ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، اسٹیئرنگ ایکسل کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ رائٹ جا رہی ہے یا لیفٹ جا رہی ہے زیادہ. ہاؤ کین یو سیو فیول وین ڈرائیونگ اے موٹر وہیکل ود آٹومیٹک ٹرانسمیشن، یعنی آٹومیٹک گاڑی میں آپ پیٹرول کی بچت کیسے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں جی پہلا آپشن تو آتا ہی نہیں، پہلا تو آپشن پی کا پارکنگ کا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے بائی ڈرائیونگ ان پی گیئر، یعنی گیئر پی. تو پی کا مطلب تو پارکنگ ہوتا ہے. وین ڈرائیونگ ان ٹاؤن ٹریفک آلویز کیپ دا سلیکٹر لیول ان دا لویسٹ گیئر. تو لویسٹ گیئر اس میں تو خود سے تو ہم لگا ہی نہیں سکتے، یہ تو خود ہی گاڑی لگاتی ہے، تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوتا کہ ہم لویسٹ گیئر لگائیں یا ہائیسٹ. بائی ناٹ یوزنگ دی کک ڈاؤن فیسلٹی پاسبل. کک ڈاؤن فیسلٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ بار بار ریس دینا پھر بریک لگانا، یعنی طریقے سے گاڑی چلائیں جہاں پہ آپ کو زیادہ کک ڈاؤن فیسلٹی والا کام نہ کرنا پڑے. یور کار اسٹیئرنگ ویل وبل، آپ کی گاڑی کا اسٹیئرنگ جو ہے نا ویل وہ مطلب وبل کر رہا ہے، وائبریٹ کر رہا ہے. وائلس یو آر ڈرائیونگ وٹ کین بی دا ریزن، گاڑی چلاتے ہوئے وبل کر رہا ہے تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے. تو وہ کہتا ہے ویلز آر ان بیلنس، ویل ان بیلنس ہوں گے اس سے بھی گاڑی وبل کر سکتی ہے. ویل سسپینشن سپرنگ از ڈیمیج، ویل کے جو سسپینشن سپرنگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور جو شاک ابزرور ہوتے ہیں ان میں بھی وہ کہتا ہے ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے. آگے آتا ہے جی وٹ ڈو یو ہیو ٹو بی اویئر آف ان دس سچویشن. اب اس میں آپ دیکھیں جس لائن میں ہم ہیں 200 میٹر بعد آگے دیکھیں، جب صرف اس طرح 200 300 500 لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنے میٹر کے بعد آگے یہ سچویشن آئے گی. اگر تیر کا نشان ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے یہ شروع ہو گیا چیز. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آگے 2 میٹر سے زیادہ چوڑی گاڑی آگے نہیں جا سکتی. اب 2 میٹر سے زیادہ چوڑی جب بات ہوگی تو اس میں پھر انکلوڈنگ لوڈ آتا ہے. بعض دفعہ آپ کی گاڑی کیا ہوتا ہے 2 میٹر سے کم ہوتی ہے لیکن لوڈ جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس سے گاڑی زیادہ چوڑی ہو گئی ہے. تو یہاں پہ آئے گا دا لیفٹ ہینڈ لائن از گوئنگ ٹو نیرو فار اے ڈسٹینس. فار اے ڈسٹینس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، 200 میٹر کے لیے، یہاں سے لے کے 200 میٹر تک روڈ نیرو ہے لیفٹ لینڈ نہیں، یہ غلط ہے. جہاں پہ جو چیز آگے جا کے شروع ہوتی ہے اس میں لفظ یا تو اہیڈ آتا ہے یا ان آ جاتا ہے کہ ان 200 میٹر، کہ 200 میٹر سے جا کے آگے دا width آف دا لیفٹ ہینڈ لائن از
از گوئنگ ٹو نیرو، لیفٹ لائن جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے. پھر وہ کہتا ہے انکلوڈنگ اٹس ایکسٹیریئر میرر، یعنی میرے جو شیشے ہیں ان کو انکلوڈ کرتے ہوئے مائی وہیکل از وائڈر، میری گاڑی زیادہ چوڑی ہے دین دا وتھ، اس چوڑائی سے اسپیسیفائڈ ان دا وہیکل ڈاکومنٹ، جو گاڑی کے ڈاکومنٹ میں لکھی ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیشوں کو اس لیے وہ اندر انکلوڈ کر رہا ہے کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے اضافی شیشے لگائے ہوں گے، وزن زیادہ ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے میری چوڑائی زیادہ ہے. اب یو آر ٹریولنگ ایٹ 50 کلومیٹر، ہیو اے ریئیکشن ٹائم 1 سیکنڈ اینڈ بریک نارملی، وٹ از دا اسٹاپنگ ڈسٹینس. تو جب دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو بھائی دونوں کو نکال کے آپس میں جمع کریں تو اسٹاپنگ ڈسٹینس آ جائے گا. 50 پہ ریئیکشن ٹائم کیا نکلے گا، ایک دفعہ جب 50 کے اوپر 10 کو تقسیم کریں گے جواب 5 آئے گا، 3 سے ضرب دیں گے تو 15. ریئیکشن ٹائم 15 کو سائڈ پہ رکھیں، آپ بریکنگ ڈسٹینس نکالیں تو بریکنگ ڈسٹینس 2 دفعہ جب 50 کے اوپر 10 کو تقسیم کریں گے تو دونوں دفعہ جواب 5 آئے گا. 5 کو آپس میں ضرب دیں گے تو وہ 25 آئے گا. 25 میں 15 کو جمع کریں تو اللہ خیر کرے وہ آپ کا آ جائے گا 40. تو 40 میٹر جو ہے وہ آپ کا اسٹاپنگ ڈسٹینس ہو جائے گا. تو میرے حال میں 75 سے اوپر ہو گئے ہیں، شاید 75 کویشچن یہ ہے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں. واٹ آر دا ریگولیشن گورننگ اسپیڈ وین اوورٹیکنگ. تو اوورٹیکنگ کرتے ہوئے آپ کی گورننگ اسپیڈ کیا ہوتی ہے، ریگولیشن گورننگ اسپیڈ. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنی ٹاپ اسپیڈ کو بھی ایکسیڈ نہ کریں، پرمائزی بار ٹاپ اسپیڈ مسٹ ناٹ ایکسیڈ جب آپ اوورٹیک کرتے ہیں. پرسن بینگ اوورٹیکن، جہاں پہ لفظ بینگ اوورٹیکن آتا ہے تو جو اوورٹیک ہو رہا آتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے مسٹ ناٹ انکریز اسپیڈ. رول کے مطابق یعنی کہ ایک سمجھدار ڈرائیور جب اوورٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو اپنی اسپیڈ کو انکریز نہیں کرتا بلکہ تھوڑی کم کر لیتا ہے تاکہ جو اوورٹیک آ رہا ہے اس کی اوورٹیکنگ آسانی سے ہو جائے. اسپیڈ آف دا اوورٹیکنگ وہیکل مسٹ بی اپریشیبلی ہائر، جو اوورٹیک آ رہا ہوتا ہے اس کی اسپیڈ تھوڑی سی ہائی بھی ہونی چاہیے. تو یہ جناب ہمارے 75 کویشچنز آج ہو گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو لاسٹ 25 کویشچن رہ گئے ہیں وہ شیئر کروں گا. تو پھر یہ ہمارے موسٹ ڈیفیکلٹ جو کویشچن 100 کویشچن ہیں یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں یہ اینڈ ہو جائے گا اس کا. اس کے بعد پھر میں 1-2 اور ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بھائی لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں. مزید آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.